بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صفائی ستھرائی اور زیب و زینت کے سنن و آداب۔ صفائی ستھرائی سے متعلق قال اللہ تعالی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسجد القباء میں ایسے لوگ ہیں جو صاف ستھرائی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ صفائی کے آداب۔ نمبر 1، اپنے بال، حلیہ، لباس صاف ستھرا اور سلیقے سے رکھنا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے کپڑے میلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا اور فرمایا، کیا اس کو پانی نہیں ملتا جس سے وہ اپنے کپڑے دھو لیتا؟ نمبر 2، دانتوں کی صفائی کا اہتمام کرنا، جس کے لیے سب سے بہتر مسواک ہے۔ بوقت ضرورت ٹوتھ پیسٹ بھی کام آ سکتا ہے۔ نمبر 3، بالوں میں کنگھی کرنا اور تیل استعمال کرنا۔ نمبر 4، ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ نہانا۔ نمبر 5، بدن کی زیب و زینت میں شریعت کے حدود کا خیال رکھنا، لہذا چہرے پر خال کدوانا یا آئی برو کے بال کاٹ کر باریک کرنا جائز نہیں۔ نمبر 6، جسم، کپڑوں کے علاوہ گھروں اور جائے سکونت کی صفائی کا بھی خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظفوا افنیتکم، یعنی اپنے گھروں کی صحنوں کو صاف ستھرا رکھو۔ نمبر 7، گھر میں کتا یا جاندار کی تصویر نہ رکھنا، کیونکہ ایسے جگہ میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بال رکھنے سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال کاٹنا، مونچھ تراشنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال کاٹنا۔ بال کے آداب۔ نمبر 1، اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے انسانوں کے بال نہ جوڑنا، البتہ خواتین بوقت ضرورت دوسرے جانوروں کے بال لگا سکتی ہیں۔ نمبر 2، عورتوں کا اپنا سروں کے بال نہ کاٹنا۔ نمبر 3، مردوں کے لیے کندھوں سے نیچے بال نہ رکھنا۔ نمبر 4، سر کے بعض حصے کے بال کاٹ کر باقی کو اپنے حال پر نہ چھوڑنا، جیسے غیر مسلم کرتے ہیں۔ نمبر 5، بالوں میں ٹیڑھی مانگ نہ لگانا، البتہ سیدھی مانگ لگانا سنت ہے۔ داڑھی اور مونچھ سے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھ اچھی طرح تراشو۔ حضرت ابو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مونچھ نہیں کاٹتا وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ داڑھی کے آداب۔ نمبر 1، کم از کم 1 مٹھی کے مقدار داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اصلی داڑھی نہ کاٹنا اور نہ 1 مٹھی سے کم کرنا۔ نمبر 2، سر اور داڑھی پر کالا خضاب نہ لگانا۔ نمبر 3، داڑھی اور سر کے سفید بال نہ کاٹنا، کیونکہ یہ مسلمان کا نور اور وقار ہے۔ نمبر 4، مونچھیں کینچی سے تراشنا اور تراشنے میں 40 دن سے زیادہ تاخیر نہ کرنا، اور بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن تراشنا۔ نمبر 5، اگر مونچھ کینچی سے نہ تراشے جائے تو مونچھوں کو لبوں سے آگے نہ بڑھنے دیں۔ سرما لگانے سے متعلق
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمر سرما استعمال کرو کیونکہ وہ نگاہوں کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال بڑھاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سرما دانی تھی۔ آپ اس سے سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگاتے تھے۔ سرمے کے آداب: نمبر 1 سرما طاق عدد میں لگانا۔ نمبر 2 سرما سنت طریقے کے مطابق لگانا۔ سنت طریقے 3 ہیں۔ نمبر 1 دونوں آنکھوں میں 3 سلائی لگانا، اس طرح کہ پہلے 3 دائیں میں اور پھر 3 بائیں آنکھ میں۔ نمبر 2 دائیں میں 3 اور بائیں میں 2 مرتبہ لگانا، اس طرح کہ پہلے 2 دائیں میں اور 2 بائیں میں اور آخر میں 1 مرتبہ دائیں میں۔ نمبر 3 پہلے 2 دائیں میں پھر 2 بائیں میں اور آخر میں 1 مشترکہ دونوں میں لگائیں۔ انگوٹھی پہننے سے متعلق: حضرت بریرہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے لوہے کی انگوٹھی پہنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میں تجھ پر اہل نار کا لباس دیکھ رہا ہوں۔ اس نے پھینک دی۔ پھر وہ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اس نے پیتل کی انگوٹھی پہنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم سے بتوں کی بدبو آتی ہے؟ پھر جب آیا تو اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جنت والوں کا زیور اتار دو۔ تو اس نے پوچھا کہ میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاندی سے بناؤ، لیکن 1 مثقال 4.5 ماشے سے کم بناؤ۔ انگوٹھی کے آداب: نمبر 1 لوہے اور پیتل کی انگوٹھی نہ پہننا، کیونکہ یہ مرد عورتوں دونوں کے لیے مکروہ ہے۔ نمبر 2 مرد سونے کی انگوٹھی بھی نہ پہنیں، البتہ خواتین کے لیے پہننا جائز ہے۔ ناخن کاٹنے سے متعلق: قبیلے بنی غفار کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زیر ناف بال نہ کاٹے اور ناخن نہ تراشے اور مونچھیں نہ کترائے وہ ہم میں سے نہیں۔ ناخن کے آداب: نمبر 1 ہر جمعے کو ناخن تراشنا افضل ہے، ورنہ 15 دن میں اور عذر کی حالت میں 40 دن تک کی گنجائش ہے۔ 40 دن کے بعد نہ کاٹنا گناہ ہے۔ نمبر 2 ناخنوں کی صفائی کا اہتمام کرنا۔ نمبر 3 ناخن تراشنے کے بعد انگلیاں دھونا۔ نمبر 4 دانت سے ناخن کاٹنا، کیونکہ اس سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5 ناخن کاٹنے کے بعد اسے دفن کرنا، اگر دفن نہ کر سکے تو مناسب جگہ پھینکنا۔ نمبر 6 ناخن کاٹنے کا کوئی خاص طریقہ احادیث میں منقول نہیں ہے، البتہ ہر کام میں دائیں طرف سے پہلے کرنا مستحب ہے۔ اصلی ناخنوں میں بھی دائیں ہاتھ کے ناخنوں سے شروع کرنا بہتر ہے، جس کا طریقہ کتب فقہیہ میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے ہاتھوں کے ناخن کاٹیں، پھر پاؤں کے۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی شروع کریں اور دائیں ہاتھ کے چنگی تک ترتیب سے کاٹیں، پھر بائیں ہاتھ کے چنگی سے ترتیب سے کاٹ کر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کریں اور پاؤں کی انگلیوں میں دائیں پاؤں کی چنگی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چنگی پر ختم کریں۔